إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات میں ہم کو پیدا فرمایا۔ وہی رب العالمین ہے کہ اس کائنات میں بحیثیت انسان پیدا کرنے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے اسلام کی توفیق انہیں عطا فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ بے انتہا لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو اس کائنات میں مبعوث کیے گئے تمام نبی و رسولوں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ و حاضرات، قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے سیرت رسول اور ایمان کو قتل کرنے والے امراض۔ برادران اسلام، سیرت رسول اس موضوع کو لے کر گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی۔ سیرت رسول کا مختصر مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کے زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جن مراحل میں زندگی گزارے، اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی جینا سکھایا اور آپ اسی کے مطابق سیکھے اور اسی کے مطابق عمل کیے، اور اسی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میرے نبی نے میرے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے، ان کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، تمہارے لیے ایک ماڈل ہے، وہ تمہارے ایک آئیڈیل ہیں۔ تم اپنے زندگی میں اپنے نبی کو ماڈل اور آئیڈیل بنا کر انہی کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ بات ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے کہ سیرت کے موضوع پر گفتگو کی جائے، تو میں نے اسی بات کو سامنے رکھ کر کے جو پہلا موضوع رکھا تھا سیرت رسول اور مسئلہ پیغام حرا،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی زندگی کی ابتدا اور اس کی شروعات غار حرا سے شروع ہوتی ہے، اور آپ کی سیرت میں آپ کو نبی و رسول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کا اقرار آپ نے کیا، آپ کو قرآن پڑھایا گیا اور کہا گیا کہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں آپ سمجھیے اور آپ کے امت کو سمجھائیے اور اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ تو لہٰذا سیرت رسول سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ امت مسلمہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہم صرف سیرت ٹائم پاس کے لیے نہ سنیں، آپ کہاں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، بچپنا کیسے گزرا، نبی کیسے ہوئے، نبی ہونے کے بعد مشکلات کیسے آئے، کن کن حالات سے گزرے، یہ تو زندگی آپ کی زندگی سے جڑی ہے، لیکن جب تک آپ کی زندگی کو سن کر کے اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے، سیرت رسول کے اس موضوع کو سننے کی کوئی ضرورت بھی نہیں اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے باقاعدہ سیرت رسول کے زندگی کا پہلا پیغام قرآن کے تعلیم کو سیکھنے کو لے کر آپ کے سامنے رکھا، اور یہ کہا کہ نوجوانوں کے لیے باقاعدہ یہاں پر قرآن کے سیکھنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک فرد بھی اس سیرت رسول کے زندگی کے پہلے پیغام سے، جو پیغام غار حرا ہے، قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور دوسروں تک قرآن کے تعلیمات کو پہنچانا، اس کے لیے سب سے پہلے خود ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ کتنے نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوئی اس خطبہ جمعہ کو سن کر کے، ایک فرد کی زیادتی نہیں ہوئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے موضوع برائے نام ہوتے ہیں۔ صرف سننا ایک خواہش ہے، لیکن سننے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ضروری بھی نہیں کہ کوئی موضوع کو خاص بنا کر کے یہاں سے پہنچایا جائے۔ اگر کوئی قرآن پڑھنا واقعی جانتے ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ابلاغ قرآن کے لیے، قرآن کے سیکھنے کو عام کرنے کے لیے اپنے طرف سے کسی ایک فرد کو قرآن کی کلاس میں شامل کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں میں ہوں، چاہے وہ اپنے پڑوسیوں میں ہوں، اور خاص کر ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ کسی کے دوست نہ ہوں، اپنے دوستوں میں سے کم از کم وہ دوست جسے تلاش کریں کہ جسے قرآن پڑھنا نہیں جانتا، کہ چلو بھئی ہماری مسجد کے اندر قرآن کے سیکھنے کا ایک سلسلہ جاری ہے، اس صورتحال میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کون اس کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے؟ اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے سیرت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کا ملا ہوا دوسرا جو موضوع ہے ایمان کو ہلاک کرنے والے امراض۔ مطلب کیا ہے؟ چند ایسی بیماریاں ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ہے جو بیماریاں ہمارے ایمان کو ہلاک کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کا تعلق سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہے۔ آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ایمان کو ہلاک کرنے والے یا ایمان کا خاتمہ کرنے والے بہت سارے امراض ہیں۔ اس میں سے ایک مرض، اس میں سے ایک بیماری آج اور کل کی بات کو لے کر کے بڑے عام طور پر ہمارے سامنے یہ بات لائی جا رہی ہے، ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہ مرض کیا ہے؟ غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہونا، یا غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ان کے لیے مبارکبادی دینا، غیر مسلموں کے تہوار میں ان کی طرف سے دی جانے والی کوئی بھی چیز کھانے کی، مٹھائیوں کی شکل میں، پھل اور فروٹ کی شکل میں کیا کھا سکتے ہیں؟ اکثر سوال آ رہا ہے پچھلے 2 دنوں سے، صرف ہماری مقامی نوجوانوں کی طرف سے نہیں، آس پاس کے گاؤں سے، یہاں تک کہ غیر اسٹیٹ گوا سے ہمارے ایک دوست فون کرتے ہیں
کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں ان کا سیٹ غیر مسلم تہوار دیوالی کے موقع پر سویٹ کے باکس دینا چاہتا ہے، لینا نہیں لینا؟ اب ذرا اس کو سیرت رسول سے ہم جوڑ دیں. ہم سیرت کو جاننا چاہتے ہیں، نبی کی زندگی کو جاننا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی و رسول اس دنیا میں جب مبعوث کیے گئے، ایک اکیلے تنہا تھے جو اسلام کی دعوت کو عام کیا، جس کی پاداش میں آپ پر ظلم و زیادتی کی گئی، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو پریشان کیا گیا، اور آپ کو اپنے عقیدے سے ہٹنے کے لیے، اپنے دین سے ہٹنے کے لیے، اپنے نظریات اور اسلام کے تعلیمات سے ہٹنے کے لیے بہت سارے ایسی چیزیں رکھی گئیں جن چیزوں کو وہ اختیار کر کے دین سے الگ ہو جائیں. آپ کے چچا ابو طالب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی سیرت کے اندر نبی اور رسول ہونے کے بعد صرف نبوت اور رسالت کے دشمنی میں مکہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے ہر طریقے کی دشمنی آزمائی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دین کے کام سے باز نہیں آئے، تو انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے آفر رکھا. کیا آفر رکھا؟ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے سے پوچھئے کیا وہ عرب کا سب سے بڑا مالدار بننا چاہتا ہے؟ اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑنے کے لیے، دین کو چھوڑنے کے لیے، دینی عقیدوں کو چھوڑنے کے لیے ہم اپنا سارے مکہ کے لوگوں کا مال جمع کر کے اتنا مال دیں گے کہ وہ مکہ کا سب سے بڑا مالدار شخص بن جائے گا. دوسرا آفر کیا تھا؟ اے ابو طالب، آپ کے چچا محمد سے پوچھئے کیا وہ سردار بننا چاہتا ہے، بڑا پولیٹیکل لیڈر بننا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ مکہ کی حکومت اس کے ہاتھ میں رہے، ہم سب سردار مل کر کے اپنا سب سے بڑا سردار آپ کے بھتیجے محمد کو ہم بنا لیں گے. یہ دوسرا آفر تھا. تیسرا آفر کیا تھا؟ تیسرا آفر تھا کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے محمد سے پوچھئے کیا وہ مکہ کے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مکہ کے سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی کا بیاہ اور نکاح ہم آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں اور مکہ کے لوگوں کے سامنے دین کے دعوت و تبلیغ کے کام سے باز آ جائیں، دور ہو جائیں. ذرا غور کریں، آج ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، آج ہمارے اسلام کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اسی پر کام ہو رہا ہے کہ کیسے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے لوگوں کو اسلام اور مسلمانوں سے دور رکھا جائے، کیسے ان کے اندر حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر حلال کے اندر حرام کو کیسے جوڑا جائے، ناجائز اور جائز کے درمیان تمیز کیے بغیر جائز چیزوں میں ناجائز چیزوں کو کیسے لایا جائے، غلط اور صحیح کاموں میں کس طرح ان کے صحیح کاموں میں غلط کاموں کو لایا جائے. صحیح اور غلط عقیدوں کی جب بات آتی ہے، ان کے صحیح عقیدوں میں غلط عقیدے کیسے پیوست کیا جائے، اسی پر ایک مشنری کام کر رہی ہے. سوچی سمجھی ایک سازش کی تحت ایک انٹرنیشنل لیول مشنری کام کر رہی ہے، اس کے اوپر محنت کر رہی ہے، اور ہم بھولے بھالے مسلمان غیر مسلموں سے محبت کرنے کے نام پر، غیر مسلموں سے دوستی کرنے کے نام پر، غیر مسلموں کے تعلق سے اپنے قلب اور اپنے دل میں محبت کے میلان کو قائم رکھنے کے ارادے سے بہت سارے ایسے شوشے اپنے زندگی میں پیدا کر رہے ہیں. وہ چیزیں، وہ شوشے ہمارے زندگی کے ایمان کو کمزور نہیں، اسے برباد اور اسے خاتمہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب آفر رکھے گئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
اپنے چاچا کے زبانی مکہ کے سرداروں کے آفرز کو سنا. جواب کیا تھا؟ سیرت رسول سنتے ہیں ہم لوگ، کس کو معلوم نہیں سیرت رسول؟ کیا جواب تھا؟ آپ کے دل و دماغ میں وہ جواب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا ابو طالب آپ اپنے سرداروں سے جا کر کے یہ کہو، میرے مشن سے ان کو باز رکھنے کے لیے، نبی و رسولت کی ذمہ داری کو ادا کرنے سے اپنے آپ کو دور رہنے کے لیے اور اسلامی عقیدے کو اپنے زندگی سے نکالنے کے لیے، یہ تو جن نعمتوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو دور کی بات ہے. اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور دائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں اور یہ کہیں کہ اے محمد تو اپنے دین کے خلاف کام کرے، اپنے دین سے دور ہو جا، تو یہ محمد اپنے مقصد سے ہٹنے والا نہیں ہے. مسلمانوں، سیرت رسول سننا چاہتے ہو؟ آج ہم نے دنیا کے لیے دین سے اپنے آپ کو کتنا ہٹایا ہے. تلوے سے لے کر کے تالو تک کی ہماری اسلامی زندگی، ہمارا جسم، ہمارا دماغ سوچتا ہے تو کتنا سیرت رسول کو سامنے رکھ کر کے سوچتا ہے. سوچنے کے بعد جب یہ آنکھیں نظارہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، ہماری آنکھیں سیرت رسول کو دیکھ کر کتنے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز میں آج فرق کر رہے ہیں. یہ ہماری زبان جسے ہم کھاتے ہیں، جسے ہم بات کرتے ہیں، آج یہ زبان سیرت رسول کو سامنے رکھ کر کے زبان کی کتنی حفاظت ہو رہی ہے. کھانے پینے کے معاملے میں، بات چیت کرنے کے معاملے میں، یہ کان جسے ہم سنتے ہیں، سیرت رسول کی ہم بات کرتے ہیں، ان کانوں کو ہم نے کتنے جائز چیزوں کو سنایا اور کتنے غیر جائز چیزوں کو سنانے کی کوشش کی ہے. سیرت رسول کا مطلب تلوے سے لے کر کے تالو تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر کے پیش کیا گیا. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کیف کان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ یہ معلوم نہیں حدیث، ہم میں سے ہر کسی کو یہ حدیث یاد ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان خلق القرآن، اے لوگو تم مجھ سے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نے اپنے نبی پر وہ کتاب جو نازل کی گئی قرآن مجید اس کو نہیں پڑھا؟ کیا اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ سارا قرآن مجید تمہارے نبی کے اخلاق ہیں. تم اپنے نبی کے اخلاق اور کیریکٹرز کو تلاش کرنا چاہتے ہو، جاؤ قرآن کھولو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سنو، قرآن کو سمجھو، اپنے زندگی میں قرآن کے تعلیمات کو اختیار کرو. یہی تو تمہارے نبی کے اخلاق تھے. نبی کے اخلاق کے اندر آپ سوچتے تو اخلاقی اعتبار سے سوچتے، بات کرتے آپ کی باتوں میں اخلاق ہوتا تھا، آپ کسی چیز کو دیکھتے دیکھنے میں اخلاق ہوتے تھے، آپ کسی چیز کو چھوتے چھونے میں اخلاق تھے، آپ کسی چیز کی طرف اپنے پیر کو بڑھاتے آپ کے چلنے میں اخلاق، آپ کے بیٹھنے میں اخلاق، آپ کے پہننے اوڑھنے میں اخلاق، آپ کے کھانے پینے میں اخلاق. نبی کی زندگی میں نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے آپ کے تعلیمات ہی ہمارے لیے آپ کی سیرت ہے. ان تعلیمات کو اختیار کرنا، سیرت رسول کو اپنے سیرت میں جگہ دینا، اپنی سیرت میں جگہ دینا اور اپنے صورتوں کو نبی کے سیرت کے مطابق ڈھالنا. آج ہماری صورتیں کیا اسلامی صورتیں ہیں؟ کیا نبی کی سنتیں ہمارے چہروں پر نظر آ رہے ہیں؟ داڑھی جسے نبی نے اپنی سنت کہا، بال کے ایک بال کو چھونے سے منع کیا، آج کتنے لوگوں نے اپنے چہروں سے داڑھی کے بالوں کو صفایا کر دیا. بات سیرت رسول کی ہوتی ہے. اس لیے میرے محترم، سیرت رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر تعلیم آپ کی سیرت، آپ نے سب سے پہلے اسے سنا، سیکھا، اپنے زندگی میں اختیار کیا، اس کے مطابق عمل کیا، پھر سامنے والے سے کہا کہ یہ کام ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. جو کام نہیں کرنا تھا آپ نے سنا، سیکھا، اپنے زندگی میں ان کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا اور اپنے امت سے کہا کہ فلاں فلاں کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ سیرت ہے. سیرت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، میں اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر نبوت و رسالت کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اگر یہ سرداران مکہ
کفار مکہ، مشرکان مکہ ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر کے رکھ دیں، جب بھی یہ نبی اپنے مقصد سے اپنے آپ کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ آپ نے بڑی کوشش کی، اپنی سیرت میں مار کھایا، گالی کھائے، قربانیاں دی، یہاں تک کہ اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ یہ تمام سیرت کے اندر آپ کو چیزیں مل جاتے ہیں، کیسے کیسے اور کس حالات میں آپ کو نکالا گیا اور آپ نکلے، کن مشکلات کا سامنا کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پہنچے۔ لیکن جاتے جاتے کافروں سے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے غیر مسلموں، لا اعبد ما تعبدون، یاد رکھو میں تو جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، کیونکہ یہاں بھی ایک آفر رکھا گیا تھا۔ چلو جب یہ تمام آفرز قبول نہیں کر رہے، نبی علیہ السلام کے سامنے آفر رکھا گیا، ٹھیک ہے تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے، ایک کام کرو، ایک دن تم ہمارا دین اختیار کرو اور ایک دن ہم تمہارا دین اختیار کریں گے۔ کمپرومائز، ملی جھلی اسلامیت کو اختیار کرنے کے لیے مشرکان مکہ کی طرف سے آفر تھا، ایک دن تم ایک دن ہم، ہمارے دین کے مطابق ہم ایک دن چلیں گے، تم بھی چلو، نبی علیہ السلام سے فرمایا، اور ایک دن تم اپنے دین پر چلو، ہم بھی آپ کے دین کے مطابق چلیں گے۔ فرمایا کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ نے فوراً آسمان سے بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا قل، اے جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، ان سے کہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں میں اس کی عبادت کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور تم امید رکھتے ہو کہ تمہاری عبادت کروں گا اور تمہارے معبودوں کی عبادت میں نہیں کروں گا۔ بیشتر قرآن مجید کے مقامات پر اس موضوع کو لے کر اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز میں بیان فرمایا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرے سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ نہیں پا رہے، جو تم کرنا چاہتے ہو اپنے مذہب کے مطابق تم کرو، اور میں جو کرنا چاہتا ہوں میرے مذہب کے مطابق میں کرتے رہوں گا، لیکن عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے، کس کے زندگی میں رسوا کرنے والا عذاب آنے والا ہے، کس کے زندگی میں ہمیشہ دائمی جہنم کی شکل میں عذاب آنے والا ہے۔ اتنا پیغام مکہ کو دیکھ کر کے، مکہ کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ جانے کے تقریباً سال دو سال کے درمیان جنگ بدر ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان آپس میں دو گروپ کھڑے ہوئے ہیں، مسلم اور غیر مسلم۔ جنگ بدر کے اندر 313 ایک طرف، 1000 کا لشکر ایک طرف۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مکہ چھوڑنے سے پہلے عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ وہی حق کی لڑائی جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے حق کو حق اور ناحق کو ناحق بتا کر کے ثابت کر دیا۔ کیا اس کے باوجود بھی ہم اپنے زندگی میں اپنے عقیدوں سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ حلال حرام سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ جائز اور ناجائز چیزوں میں کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ محبت کے نام پر، دوستی کے نام پر، پڑوسیوں کے نام پر، اٹھنے بیٹھنے کے نام پر، پالیٹکس کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے نام پر، آج ہم کیا کیا نہیں کر رہے میرے محترم۔ ہمارے زندگی کا عین مقصد، زندگی میں انسان کے ناطے کسی سے بھی ہمارا تعلق ہے، ہمارے تعلق کسی اور شخص کے رکھنے کا مقصد سب سے پہلے دین، بعد میں دنیا داری ہونا چاہیے۔ جس سے تعلق رکھنے میں ہمارے دین کی خرابی آ رہی ہے، دین میں کمزوری آ رہی ہے، عقیدے میں کمزوری آ رہی ہے، حلال میں حرام کا شائبہ پیدا ہونے والا ہے، جائز میں ناجائز ملنے کا اندیشہ ہے، اچھائی میں برائی خلل ڈالنے والی ہے، نیکی میں بدی ملنے والی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کے ایمان کی آزمائش یہاں ہو رہی ہے۔ اسی ایمان کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ سیرت رسول کی آپ کے زندگی کے قربانیاں اٹھا کر کے دیکھیں۔ نبی تو نبی کے جس پیغام کو قبول کر کے صحابہ کرام نے اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کا جب وقت آیا،
ان کے سامنے بھی کبھی ان کے عقیدے کو سودا کرنے کا موقع آیا، کبھی ایمان و اسلام سے سودا کرنے کا وقت آیا، دین اسلام کے تعلیمات کے مطابق سودا کرنے کا وقت آیا، حلال اور حرام کا فرق کرنے کا وقت آیا۔ صحابہ کرام نے کبھی اپنے زندگی میں ایمان کو قبول کرنے کے بعد اپنے زندگی، اسلام کی زندگی کو بنیاد اپنے ایمان کو بنایا، کبھی ایمان سے اپنے آپ کو ٹس سے مس ہونے نہیں دیا۔ آج اتنا کمزور ایمان، کسی کی دوستی کے نام پر حلال حرام چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ، کسی پڑوسی کی وجہ سے ہم جائز اور ناجائز میں فرق نہیں کریں گے۔ سوال یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے کہ غیر مسلم کی طرف سے غیر مسلم تہوار کے موقع پر، ان کے غیر مسلم عیدوں کے موقع پر جو چیز ہم کو دی جا رہی ہے اسے کھائیں یا نہ کہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کا سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چیز کھانا نہیں کھانا، اس سے پہلے ایک سوال آتا ہے وہ چیز لینا نہیں لینا، بعد میں کھانے اور پینے کی بات آتی ہے۔ کس نے اجازت دی لینے کی کہ لے کر کے آپ سوال کر رہے ہیں کہ کھانا ہے یا نہیں ہے؟ کون سی مجبوری ہے، کون سی لاچاری ہے، کون سی مایوسی ہے؟ کس بنیاد پر ہم ایک ایسی چیز لیتے ہیں جو چیز کے ایک تہوار سے، ایک عید سے جڑی ہے؟ غیر مسلموں سے دوستی اور غیر مسلموں سے تعلقات، یہ اسلام کے اندر دو الگ چیزیں ہیں، دو الگ چیزیں ہیں۔ دوستی اور تعلقات میں ایک مت کرو۔ تعلقات ہمارے وہ اس ملک کے ملکی بھائی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے تعلقات ان سے جڑیں گے، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، اس بنیاد پر ان کے تعلقات ہمارے سے جڑیں گے، وہ ایک بزنس مین ہیں، بزنس مین ہونے کی وجہ سے ہمارے تعلقات ان سے جڑ سکتے ہیں، لیکن اسے دوستی کا نام ہم دے نہیں سکتے، اور ان سے دوستی کرنے کی شریعت میں اجازت بھی نہیں ہے۔ آدمی کب مجبور ہوتا ہے اپنا سودا کرنے کے لیے؟ سودا کرنے کے لیے آدمی مجبور ہوتا ہے دوستی کے کارن، وہ کچھ نہیں بولتا سامنے والے کو، لیکن تعلقات کے بنیاد پر آدمی اپنی حق بات کو بتا سکتا ہے۔ اچھی بات ہے، غیر مسلموں سے دوستی کے مقابلے میں تعلقات رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے تعلقات نہیں رکھیں گے تو ہم دعوت کا کام کیسے کریں گے؟ دین کے خوبیوں کو کیسے بتائیں گے؟ اسلام کا عقیدہ کیسے سامنے رکھیں گے؟ حلال اور حرام کیا بتائیں گے؟ جائز اور ناجائز میں فرق کیسے ان کے سامنے رکھیں گے؟ ہمارا تعلق بحیثیت مسلمان ہونے کے غیر مسلمانوں سے ہونا چاہیے، لیکن اسے دوستی کا نام نہ دیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اے مومن مسلمان مردوں، اے مومن مسلمان عورتوں، بحیثیت مومن مسلمان ہونے کے ناطے تم لوگ اپنی دوستی کافروں سے اختیار مت کرو۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کن کے مقابلے میں؟ من دون المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں۔ اگر تم مومن ہے تمہارے دوست مومن ہونا چاہیے، تم ایک مومنہ عورت ہے تمہاری سہیلی ایک مومنہ عورت ہی ہونا چاہیے۔ آج اس کا کتنا غلط سماج کے اندر اٹھایا جا رہا ہے معلوم؟ ایک غیر مسلم سے دوستی ایک مومن ایک مسلم کرتا ہے، اس کا مجبوری کا پورا فائدہ اٹھا کر کے اسلام کے دائرے سے اسے باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کے نازک معاملہ ہمارے لڑکیوں کا ہے۔ آج کبھی کالجوں کے نام پر، کبھی کام کرنے مزدوری کو جانے کے لیے دکانوں فیکٹریوں کو جانے کے نام پر، کبھی یہ جو سنگوں کے نام پر مسلمان اور غیر مسلمان عورتیں آپس میں اپنے تعلقات جوڑنے کے بعد اتنی ہلاکت خیز واقعات ہم نہ سننے میں آ رہے ہیں، دیکھنا تو دور کی بات، اسے سننا بھی ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا۔ آج دوستی کے نام پر ہم نے اپنے سماج سے نکال کر اپنے مسلم لڑکے اور لڑکیوں کو کہاں تک پہنچا دیا؟ آج وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنے مذہب اسلام کا سودا کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کا سودا کر رہے ہیں۔ حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟
ہم نے اسے دوستی کا نام دیا. دوستی نہیں ہو سکتی, دوستی نہیں ہو سکتی. مومنوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین, کافروں سے اے مومنوں تمہاری دوستی ہو نہیں سکتی. مسلمانوں تم اپنی دوستی غیر مسلموں سے کر ہی نہیں سکتے. من دون المؤمنین, مومن مسلمانوں کے علاوہ. آج دوستی کے نام پر اتنی دوستی ہمارے مومن مسلمان بھائیوں سے ہمارے زندگی میں نہیں ہے جتنی دوستی ہم اپنے غیر مسلمان بھائیوں سے جوڑے ہوئے ہیں. جتنا اعتبار آج مسلمانوں پہ نہیں ہے ہم نے غیر مسلمانوں پر کر لیا ہے. جتنے تعلقات ہمارے مسلمان بھائیوں سے نہیں ہیں ہم نے غیر مسلمانوں سے کر لیا ہے. جتنے ہمدردیاں آج مسلمانوں سے نہیں ہیں اتنے ہمدردیاں غیر مسلمانوں سے کرنی شروع کر دی ہے. ہمارے ملک کے اندر بیشتر مقامات ایسے ہیں, دن بدن ملک کے حالات مذہبی افراتفری کو لے کر کے جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آج اس ملک کے نام پر دیش بھکتی کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے مسلمان قوم اختیار کر کے کبھی ان کے جھنڈوں کے تلے, کبھی ان کے جھنڈوں کے رنگ کو لے کر, کبھی ان کے تہواروں میں اپنے آپ کو شریک کر کے اور بتانے کے لیے ٹوپی سر پہ ڈال کر ان کے ساتھ ملنا جھلنا, تہواروں میں نکلنا, ان کے جلوسوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا, یہ بتانا کہ ہم بھی دیش بھکت ہیں. آپ دیش بھکت نہیں ہیں, دیش دھروہی ہیں اور اسلام دھروہی ہیں, بلکہ آپ مذہب بھکت کو آپ اختیار کر کے آپ اپنے بھگت کو ثابت کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. کون سے اس ملک کا قانون ہم کو یہ کہتا ہے کہ دیش بھکتی کو ثابت کرنے کے لیے غیر مذہبی تہواروں میں اپنے آپ کو شریک کر کے اپنی دوستی صرف اس بنیاد پر ان سے نبھائیں جا کر یا ان کے کارروائیوں میں شریک ہوں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, ہم ملک کے ساتھ ہیں. دیش بھکتی کو ثابت کرنے کے لیے اس ملک کا ترنگا میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. اس ملک کے ترنگے اور جھنڈے کو اپنے گھروں پہ لگاؤ, اپنے دکانوں پہ لگاؤ. کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ مسلمان اپنی دیش بھکتی کو ثابت کرنے کے لیے ملک کے ترنگے کو اپنے سینے سے لگائے؟ اس سے حد آگے بڑھ کر کے جب ہم کو مجبور کیا جاتا ہے, ہم اپنے ایمان کا سودا, اپنے اسلامی تعلیمات کا سودا, ہم اپنے عقیدوں کا سودا کرنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کن چیزوں کی کمی ہے؟ یہی وہ موقع ہے. غیر مسلم ان تہواروں کے موقع پر ہم سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم جڑیں لیکن حق بات ان کے سامنے رکھیں. زندگی میں ایک بار کہیں کہ اس موقع پر ہماری شریعت اسلام ہم کو اجازت نہیں دیتی لینے کی, ہم نہیں لیں گے. آپ کا اتنا کافی ہے دین کے تعلیم کو عام کرنے کے لیے. آپ ڈر کر سہم کر یا اور کسی چیز کو بنیاد بنا کر ایک مرتبہ ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے ہاتھ میں لے لو گے, وہ آپ کی زندگی کی ساری زندگی کی مجبوری بن جائے گی. اب سوالات اٹھتے ہیں کہ کھانا کہ نہیں کھانا؟ جب مسلمان نہیں کھائے تو کیا غیر مسلمانوں کو کھلانا؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ جو اسلام آپ کو غیر مسلم کے اس تہوار کے موقع پر تحفہ کھانا حرام یا ناجائز کہنے کی وجہ سے آپ کھانا نہیں چاہ رہے, آپ کے عالم کو سوال کر رہے ہیں جب نہیں ہم کھائیں گے تو کیا غیر مسلم کو کھلا سکتے ہیں؟ کھانے کی چیز ہے جس اسلام نے آپ کو یہ چیز حرام قرار دیا ہے. انسانیت کے ناطے تمام انسانوں کو وہ چیز حرام ہے. آپ کو وہ حرام چیز لے کر اپنے آپ کو حلال بنا کر اس سے بچ کر حرام کھلانے کی اجازت نہیں, بلکہ آپ خود اس سے بچ کر اسے بھی بچنے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے, غیر مسلم آپ کے تعلقات میں ہیں, آپ ان کے خوشیوں میں جا کر مبارکبادی دینا چاہتے ہیں. ہاں شادی کا موقع ہے, دوست ہے, جاؤ کھڑے رہو, بھلا کرے, سکھ اور شانتی کی زندگی دیں, اسے دعا دے کر کے آؤ. اسی طرح بیمار ہے آپ کے پڑوسی غیر مسلم یا آپ کے کاروباری, آپ کے تعلقات ہیں, ان کی عیادت کرو, ان کے لیے علاج کا انتظام کرو, ان کے لیے جا کر کے کچھ فروٹ وغیرہ دے کر کے آؤ. یا دوسرے موقعوں پر واقعی اگر مسلمان ہیں, ان سے ہمدردی رکھنا چاہتے ہیں, ان کے تعلقات کو قائم کرنا چاہتے ہیں, کبھی اپنے گھر پہ بلا کر کے ان کو دعوت بھی دو, کھلاؤ پلاؤ. اسی موقع سے چند اسلام کی بنیادی تعلیمات ان کے سامنے رکھو. ان سے بھی کہو کہ عیدوں اور کیا ہے اس طرح کے میلوں یا اسی طرح کے تہواروں کے علاوہ دوسرے موقعوں پر دعوت دیں, ہم آئیں گے ضرور, آپ کے ہاتھ کا کھائیں گے, بشرطے کہ وہ حلال ہو, حرام نہ ہو.
تعلقات جوڑنے کے لیے اسلام میں بہت سارے راستے کھولے ہیں غیر مسلمانوں سے، لیکن وجہ اس کے اندر سب سے بڑی یہ ہے کیوں غیر مسلم اپنے غیر اسلامی تہواروں کے موقع پر ہم کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں، کچھ کھلانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس کا سلسلہ شروع کیا، ہم خاص کر اپنے تہوار عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کو یاد کرتے ہیں، تو وہ خاص کر اپنے تہواروں میں ہم کو یاد کر رہی ہیں۔ دوسرے موقعوں پر یاد کرو، دوسرے موقعوں پر ان سے قریب رہو، ان کو اپنے قریب کرو، آپ بھی ان سے قریب ہو رہو تاکہ آپ کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں کارن ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ آپ جاؤ سورہ مائدہ آیت نمبر 50 پر ایک اٹھا کر کے دیکھو، یہودی اور عیسائیوں سے بھی دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ یہودی اور عیسائی آج اس ملک میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول میں سب سے بڑی ہم دوستی کا ہاتھ ان سے آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ اسلام تعلقات بڑھانے کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ لوگ اسی تعلقات کا غلط استعمال کیسے کرتے ہیں۔ آج فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو لے کر فلسطین کے مقابلے میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ امریکہ۔ امریکہ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ اسرائیل کون ہے؟ یہودی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کیا اے ایمان والو یہودی اور عیسائیوں سے دوستی مت رکھو۔ کیوں؟ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ عیسائی اور یہودی خود آپس میں دوست ہیں، یہ خود ملتے ہیں، یہ خود تمہارے خلاف ایک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی مثال آج کا امریکہ اور اسرائیل ہے جو ایک ہو کر کے فلسطین کے نیتے مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے۔ پھر بھی ہم یاری دکھاتے ہیں اپنے تعلقات اور اپنے تجارت کے معاملات کو لے کر، کسی ملک کے لیے، کسی ملک کے مسلمانوں کے لیے، کسی ملک کے حکمرانوں کے لیے تعلقات کی بنیاد پر دوستی کر کے اس طرح کی کیا ہے ملی بھگت اپنے زندگی میں اختیار کرنے کی شریعت اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ گویا کہ ان سے تحفہ لینا، ان کے ایک عید کے موقع پر گویا کہ ان کی عید کی تائید کرنا ہے، جبکہ ہم ان کے عید کا رد کرتے ہیں اور رد کرنا چاہیے۔ اگر رد نہیں کرتے تو کم از کم اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیر، جب تم میں سے کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھیں، غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، ہاتھ میں طاقت ہے، ہاتھ سے آگے بڑھ کر کے روکو۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے زبان سے اسے غلط کاموں سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روک نہیں سکتے، اپنے دل میں اس کو برا جان کر اپنے آپ کو دور رکھو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ تمہارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہم خود بچ کر اپنے آپ کو دور بھی رکھ رہے ہیں جب بھی ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اگر واقعی ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم ان کو روکنا چاہیے۔ اب روکنے اور رکنے کے بجائے ہم لے کر اب سوال کریں کہ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی سلسلے کو لے کر کے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ من بنا ببلاد الاعاجم، جب تم غیر مسلموں کے درمیان زندگی گزار رہے ہو، صحابہ عرب میں رہتے ہیں، ان علاقوں کی بات کرتے ہیں جن علاقوں میں غیر مسلم رہتے ہیں اور مسلمان ان کے درمیان میں رہتے ہیں، اس کی مثال ہم لوگ ہیں۔ غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں، ان کے درمیان ہم جی رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا نصیحت کرتے ہیں کہ من بنا ببلاد الاعاجم، غیر مسلمانوں کے درمیان اگر تم زندگی گزار رہے ہو ایسی صورت میں کہ وصنع، جو لوگ بنا لیتے ہیں یا اختیار کر لیتے ہیں، کیا بنا لیتے ہیں، کیا ہے، نیروزہم، ان کے عیدوں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہو، ڈرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے اس کے نظریات بتائے ہیں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخر میں کہا تھا
کہ فَإِنَّا سَقَطَ اللَّهِ تَنزِلُ عَلَيْهِمْ، تم کو ان سے دوستی کے بنیاد پر ان کے تہواروں میں جڑنا، ان سے کچھ لینا دینا یا کھانا پینا کرنا، اس لیے اس بات کو سامنے رکھ کر کے ڈرنا چاہیے کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی آسمان سے نازل ہوتے رہتی ہے۔ اللہ کے ناراضگی کے موقع پر آپ لوگ ان سے مل رہے ہیں، آپ ان کی دیے چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے تعلقات کو جوڑے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے موقع پر نبی کے سیرت سے یہ تعلیمات ہم کو ملتے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں۔ اگر ہم اس سے بچنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جھوٹ بولیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سامنے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کو آ کر کے کہنے لگے کہ میلہ لگا ہوا ہے، بتوں کی پوجا چل رہی ہے، آپ بھی ہمارے بتوں کے میلے میں آئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں اس لیے بستر پر لیٹا ہوں۔ اتنا کہا۔ جب وہ اتنا سن کر کے ان کے قوم کے لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے دوسرے راستے سے وہ قوم جہاں میلے پہ پہنچنا تھا ان کے پہنچنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پہنچ کر کے ان کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا۔ پھر یہ نادانی مت کریں، میں کہہ رہا ہوں، پھر جا کر کے کچھ غلط حرکت کریں، یہاں کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اتنی بات کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس غلط کام کی طرف ان کو بھی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ انا سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے۔ تو ان سے کہو کہ میں گاؤں میں نہیں ہوں، یا کوئی اور مسئلہ آپ کو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موقع اور محل کے حساب سے ہم کس بات کے سامنے والے کی بات ٹالنے کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے تجربے سے اسے اختیار کریں، لیکن ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے ایمان و اسلام کی اول درجے میں حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ان موقعوں پر جب بھی ہمارے ایمان اور اسلام کا سودا ہونے آئے اس پر غور و فکر کرتے ہوئے غیر مسلموں کے تہوار کے موقعوں پر ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لینا تو درکنار، اور لینے کے بعد کھانے کی بات سوچنا تو در کی بات، لینے سے پہلے ہی اس چیز کا رد کر دیں۔ کیا حکمت اختیار کر سکتے ہیں؟ حکمت اسلام کے اندر ہے، آپ اس حکمت کو اختیار کریں، ایمان کی حفاظت کریں، حلال اور حرام میں تمیز کریں، جائز اور ناجائز میں تمیز کریں۔ شریعت ہم کو کسی بھی موقع پر اس بات کی شرعاً اجازت نہیں دیتی، اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اپنے زندگی میں اپنے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔